اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الغاشیہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینے والی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مختلف نام ذکر فرمائے ہیں۔ قیامت کے جو مختلف نام ہیں ان میں سب سے مشہور اور سب سے بڑا نام تو اس کا القیامہ ہی ہے، اور اسی نام کی مناسبت سے قرآن مجید میں سورۃ القیامہ بھی آپ کو 29ویں پارے میں مل جائے گی۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام اس کا الغاشیہ بھی ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ غاشیہ کے معنی ہے ڈھانپ لینے والی، تو جب قیامت آئے گی تو سب کو ڈھانپ لے گی۔ پھر قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو اس نام سے بھی ایک سورت 30ویں پارے میں موجود ہے، سورۃ القاریہ۔ پھر اس کا ایک نام ہے الواقعہ، واقع ہونے والی، کہ یہ واقع ہو کر رہے گی۔ اذا وقعت الواقعہ، تو آپ کے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ بڑی مشہور سورت ہے، آپ جانتے ہیں، اس نام سے بھی سورت موجود ہے۔ پھر قیامت کے جو مختلف نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں قرآن مجید میں، ان میں ایک نام ہے اس کا جی الحاقہ، حق ہو کر رہنے والی، حق ہونے والی، یہ حق ہو کر رہے گی، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور اس نام سے بھی آپ کو قرآن مجید میں ایک سورت مل جائے گی، سورۃ الحاقہ۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تو اس کا اسلوب اور سورۃ القاریہ کا اسلوب دونوں کا ایک ہی اسلوب ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک نام الساعہ بھی ذکر کیا ہے، اور بھی مختلف ناموں کے ساتھ قرآن میں قیامت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت جو ہے وہ موت ہے۔ مومن کی موت کا تصور یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کی آنکھ اس دنیا میں بند ہوگی اور دوسری دنیا کی آنکھ کھل جائے گی، وہ ایک زندگی گزارے گا، برزخی زندگی، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، جہاں پر وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ تو یہ موت کا ایک تصور ہے مسلمان کا، یعنی مومن کا۔ اور قیامت کے جتنے نام ذکر کر دیے ہیں جگہ جگہ اور ہر صفحے پر ذکر کیا گیا، تو مراد یہی ہے کہ انسان کو موت یاد رہنی چاہیے کہ اس کی یہی زندگی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔